اس وقت پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے، سوائے عمران خان کو رہا کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جتنا آپ ہمیں دبائیں گے، جتنا عمران خان کو دبائیں گے، وہ آپ سے دبنے والا نہیں ہے۔ یہ ملک اپنی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس ملک پہ خدا را رحم کریں۔ ہمارا ایک ورکر جو MNA کا الیکشن لڑ رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہے، اب جس طرح ہمارے حلقے ہیں، کئی حلقوں میں ہمارے ممبرز نے لیے ہیں، میں نے خود 1,00,000 ووٹ سے زیادہ لیا ہے، 2-2 لاکھ ووٹ لیے ہیں، لیکن وہاں پہ کم از کم مقابلہ تو ہوا ہے۔ اگر کینڈیڈیٹ دوسرے کو کم ووٹ پڑے ہیں تو مقابلے تو وہاں پہ ہوئے ہیں۔ تو ان کی آپ خود یہ حالت دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، ہماری پارٹی شدید مذمت کرتی ہے کہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے یہ نہ لگائیں، اور اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے یہ بچیں، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کو یہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر عوام خود اٹھ کھڑی ہوگی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف عوام ہے۔ اس کے بعد میں آؤں گا کسان کارڈ پہ۔ یہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے نقل کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسان کارڈ پاکستان تحریک انصاف ہمارے قائد عمران خان نے شروع کیا تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ کوئی ان کی کریٹیو یہ پالیسی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نیا کام کیا ہے۔ ہاں، ایک نیا کام ضرور کیا ہے، ایک ریجیکٹڈ شخص کو جو کہ وہاں سے آیا وزیر اعظم بننے کے لیے اور اپنی جماعت نے اس کو ریجیکٹ کیا، تو اس کا فوٹو انہوں نے لگا دیا کسان کارڈ پہ۔ تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ نہ ہی اتفاق فاؤنڈری کا ہے، نہ ہی رمضان شوگر مل کا ہے، نہ ہی یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ میں محترمہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں، جو کہ ٹک ٹاک پہ ہی ان کا زیادہ چل رہی ہے چیف منسٹرشپ، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کس حیثیت میں نواز شریف کا فوٹو لگایا ہے؟ کیا صرف کہ وہ آپ کا والد ہے تو پھر آپ اپنے بیٹے کا بھی لگا لیں، آپ اپنے پورے خاندان کا لگا لیں، ہر جگہ پہ کسی نہ کسی کا فوٹو لگاؤ۔ آپ آ جائیں اسمبلی میں باہر پورٹریٹ لگوا لیں ان کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خاندان کے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے تو جو ویژن دیا ہے اس کے مطابق تو جو خاندانی سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ان میں اور ہمارے میں فرق۔ یہ جو ہم ڈائس پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں، میں خود کھڑا ہوں، مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، میں عام سا ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، اور ادھر ان کا دیکھیں کہ یہ اپنے باپ اور اپنے چچا اور ان کی پکچرز لگا رہے ہیں، تو کس حیثیت سے لگا رہے ہیں؟ ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ انہوں نے کل بجٹ میں پولیس کے لیے پیسے رکھے، ہماری بڑی بحث ہوئی، ہمارے ممبرز نے بڑا اس میں حصہ لیا، اور آج یہ ہوا ہے کہ آپ اگر نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں 234 پولیس افسر ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق ڈرگز میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پنجاب کے 234 پولیس افسر پولیس کی اپنی رپورٹس کے مطابق ڈرگز میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو کیا یہ کارکردگی ہے ان کی پولیس کی؟ ان کی پولیس کی صرف یہ کارکردگی ہے کہ 70 پولیس کے سپاہی اور 3 DSPs آئے ہوئے ہیں صنم جاوید کو گرفتار کرنے کے لیے، 70 پولیس جو سپاہی ہیں اور اہلکار ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی تو یہ کارکردگی ہے، آپ خود دیکھ لیں 234 پولیس اہلکار، ڈیٹیل ہے، میں آپ کو ڈیٹیل بھی دے دوں گا۔ تو اس کے بعد میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ان کے ایک ورکر تھے عتیق، شاید لاہور میں رہنے والوں کو سب کو پتہ ہو، میاں نواز شریف کے وہ ہر پیشی پہ بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بڑے ان کے مسلم لیگ نون کے جینون ورکر تھے۔ انہوں نے 3 دن پہلے خودکشی کی ہے، اور اب اس کے گھر حمزہ شہباز بھی گیا ہے، اس کے گھر مطاولہ تارڑ بھی جا رہا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اب اس کے گھر جانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ تو ہمارے ٹکٹ تبدیل کروا دیتے ہیں۔ ادھر تو یہ حالت ہے ان کی ورکرز کے ساتھ، تو یہ ان کا بیہیو ہے کہ ان کے ورکرز ان کے دور حکومت میں، جہاں مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور جہاں پہ صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے، تو یہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ میں
اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے، سوائے عمران خان کو رہا کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جتنا آپ ہمیں دبائیں گے، جتنا عمران خان کو دبائیں گے، وہ آپ سے دبنے والا نہیں ہے۔ یہ ملک اپنی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس ملک پہ خدا را رحم کریں اور فی الفور عمران خان کو رہا کرنے، اس کے علاوہ اور کوئی مداوع نہیں ہے۔ آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، یہ نوشتہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جب جس نے وہ کل آپ نے ہاؤس کے اندر 2-3 سوالات اٹھائے تھے جو ہے وزیر خزانہ سے کہ 208 ارب روپیہ بجٹ جو ہے ایک لائن میں وہ کس مد میں استعمال ہوا، دوسرا 12 کروڑ روپیہ سب آفس جو وزیر اعظم کے آفس کے لیے استعمال ہوئے، اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی۔ کیا کہیں گے، ابھی تک آپ کو جواب مل گیا اس کا؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ران صاحب۔ گزارش یہ ہے سر کہ ادھر 1000 صفحے کی کتاب ہے سپلیمنٹری بجٹ کی، اس میں 2 صفحے ایسے ہیں سپلیمنٹری بجٹ، ایک چارج ووٹ ہوتا ہے، ایک چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ووٹ ایکسپینڈیچر۔ جو ووٹڈ ایکسپینڈیچر ہیں ان میں 2 صفحے ایسے ہیں جہاں پہ 617 ارب روپے میں سے 432 ارب روپے کا کوئی حساب ادھر درج نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کی گورنمنٹ ہے، آج جو فنانس منسٹر صاحب ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل مدعا نکال لیں گے، بٹ وہ دو مد میں گیا ہوا ہے۔ دونوں کی جو بنتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے، ایک شوگر کین اور ایک ہے ادر اینٹیٹیز میں۔ اب دونوں جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں، اب وہ ہمیں کہیں گے جی ہم نے فوڈ میں دے دی ہیں یا کسی اور مد میں دے دی ہیں۔ اچھا فوڈ میں دی ہیں، کس مد میں دی ہیں فوڈ میں، اور کیا ضرورت تھی، اور اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ سرین بے ایمانی اور سرین یہ عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔